colonial education and the issue of identity crisis. یعنی اب جو تعلیم ہے اسے ہم کلونیل ایجوکیشن کہیں گے. وہ ایجوکیشن جو برٹش راج میں دی جا رہی تھی اور جس کے فوائد جو تھے ان سے برٹش راج جو ہے وہ مستفید ہو رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئیڈینٹی کرائسس یعنی شخصیت میں کرائسس کا جو ایک سبب ہے وہ بھی سامنے نظر آتا ہے. The problem of identity formation was another significant issue in the subcontinent. یہ جو آئیڈینٹی فارمیشن کا ایشو ہے یہ سب کانٹیننٹ کے اندر ایک پرابلم کے طور پہ سامنے آیا اور شاید کسی نہ کسی فارم میں آج بھی موجود ہے. کیوں اور کیسے؟ پہلی بات تو یہ کہ what is identity? Identity psychologically is defined as who I am and where I want to be. یعنی میں کون ہوں اور مجھے کہاں ہونا چاہیے. اس پہ کیسے ایسے اثرات مرتب ہوئے جن کی وجہ سے آئیڈینٹی کرائسس سامنے آیا. فارمز آف لرننگ ان دی پری کلونیل انڈیا ڈفرڈ اکارڈنگ ٹو سوشل اینڈ ریچول اسٹیٹس. اب ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے اندر برٹش راج سے پہلے جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ فرق تھا سب کے لیے ان کی سوشل لیول اور ان کے ریچولز یعنی ان کے کلچر کے اوپر بیس کرتا تھا. Classical Indian learning, spiritual and intellectual, rather than for practical purposes, was confined to the upper strata of society. اب جو کلاسیکل انڈین ایجوکیشن تھی وہ اسپرچول تھی یعنی روحانی تھی اور انٹلیکچوئل تھی یعنی ذہنی نشو و نما سے متعلق تھی، برعکس اس کے کہ وہ پریکٹیکل پرپزز یعنی کمانے کے لیے capitalistic reasons, utilitarian reasons that you have to get education in order to get a job, in order to be somewhere in the society, in an office. یہ وہ concerns نہیں تھی جو colonial جو راج ہے اس سے پہلے تھی. جبکہ برٹش کے آنے کے بعد چیزیں کچھ اس طرح سے سامنے آئیں اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جو یہ روحانی اور جو یہ انٹلیکچوئل تعلیم تھی یہ بھی صرف اشرافیہ کے لیے یعنی عمراء تک محدود تھی. لو کاسٹ انڈینز اس سے محروم تھے. Certain social groups in towns and villages enjoyed distinct forms of education that fulfilled the occupational needs and requirements. جبکہ بہت سے قصبوں اور بہت سے شہروں میں ہم یہ دیکھتے ہیں اور کچھ رورل ایریاز میں بھی کہ کچھ ایسی ایجوکیشنز جو تھیں وہ موجود تھیں جسے حاصل کرنے کے بعد لوگ اپنے آکیوپیشنل جو انڈیورز ہیں انہیں حاصل کرتے تھے. The curriculum consisted of reading, writing and arithmetic and was adapted to the local situation. اب یہاں دیکھیے کہ جو کریکولم یعنی نصاب ہے اس میں پڑھنا، لکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ حساب کے جو علوم ہیں یہ شامل ہیں، لیکن ان کو ڈیولپ کیا گیا تھا لوکل سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے، اس جگہ کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں وہ تعلیم جس علاقے میں دی جا رہی ہے. The expansion of Western, often Christian education in the subcontinent, indigenous traditions of knowledge and the texts representing them were rejected. اب جب ماڈرن تعلیم سامنے آتی ہے اور دوسرے لفظوں میں جو عیسائیت کی تعلیم ہے وہ جب سامنے آتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کے ٹریڈیشنز تھے، ڈفرینٹ ٹریڈیشنز، وہ ایک سپریشن کا شکار بھی نظر آتے ہیں اور بہت سی جگہ پہ ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. یعنی وہ ویلیوز جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی ان کی ریجیکشن کا وقت جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں آ چکا ہے. School-related knowledge was based on the Western curricula often prepared by the Christian missionaries. اور جو اسکول کے اندر جو پڑھایا جا رہا ہے نصاب میں وہ سب کچھ ایسا ہے جو کہ ویسٹرن ہے اور پھر اسے جو پریپیئر کیا گیا ہے وہ کرسچن مشنریز نے کیا ہے. تو یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو وہ ویسٹرن ہے اور پھر وہ ڈومیننٹ ہے اپنے عیسائیت کے رنگ میں. The discrepancy between school and home, between modern rational Christian and traditional ideas and values often led to identity crisis. اب یہاں یہ پرابلم نظر آتا ہے کہ جو گھر اور اسکول میں جو ڈفرنس ہے، جو گھر اور اسکول کے اندر ڈسکریپنسی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ماڈرن ہے، دوسری طرف ٹریڈیشنل ہے، ایک طرف کرسچن ہے، دوسری طرف ہندو یا مسلم ہے. اب یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے لوگوں میں اور بچوں کی شخصیت کے اندر آئیڈینٹی کرائسس پیدا کرنا شروع کر دیا کہ میں کون ہوں اور مجھے کہاں ہونا چاہیے. اس سچویشن میں اٹ انوالوز acknowledging on the one hand that Western education questions cultural norms, practices, behaviors and life projects. اس ٹائم پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ویسٹرن ایجوکیشن ہے اس نے ایک اس کا عمل یہ تھا کہ اس نے کوشچن کیا
لوگوں کی پریکٹسز پہ، لوگوں کے کلچرل نارمز پہ اور بیہیویئرز کے اوپر. لیکن اس نئی لرننگ کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو سامنے آئی وہ اس کا ایک لبریٹنگ امپیکٹ تھا. وہ امپیکٹ جس سے اس نے لوگوں کو انڈیپینڈنس دی on the individual, including those belonging to the lower castes and deprived sections of society, and opened up new options and opportunities for them. یعنی اس سے وہ لوگ بھی مستفید ہوئے جو اس سے پہلے اس سے استفادہ نہیں حاصل کر سکتے تھے، کیونکہ یا تو وہ لو کاسٹ تھے یا پھر ان کے پاس وہ سب کچھ نہیں تھا جو امراء کے پاس ہونا چاہیے. تو یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی لبریٹ ہوئے اپنے مسائل سے.